صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما دوسرا بٹن اور ایل لکھا ہے یار ادھر دیکھو نا ایل کتنے لکھا ہے این دباؤ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا اولین والآخرین عزیزان محترم اللہ رب العزت جل جلالہ محمد علیہ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ان آنکھوں کے قدمین میں حاضری کے لیے پسند فرمایا۔ ہم سب کے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ کل کا جو دن تھا یہ بڑا ہی خوشحالی کے ساتھ اور یہ محبتوں کے ساتھ الحمدللہ جمع غفیر ہزاروں کی تعداد میں کشاکان رسول غلامان مصطفیٰ نے فناف الشعر پیر طریقت رہبر شریعت حضور بابا جی سرکار حضور سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور آپ کے صاحبزادہ پیر طریقت معرفت و حقیقت کے بہتر حضور قبلہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب تمیم مشرقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پاک پر حاضری دی، اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان آل رسول کے شہزادوں نے ہم سب کو پھر اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے پسند فرمایا۔ حضرات محترم، یہ شعبان المعظم کا جو پیارا مہینہ ہے یہ آخری لمحات پر ہے، اور اس مہینے کی بہت زیادہ برکات ہیں، شانیں ہیں، درجے ہیں، اور اس مہینے میں اگر پورے مہینے کے اندر کوئی بندہ بھی ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اور اللہ کی قدرت کا نظام ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ دریا میں جس کو کہتے ہیں کہ غوطہ لگاتا ہے، اور پھر وہ غوطہ لگانے کے بعد اپنے پر جاڑتا ہے، اور وہ پر جو ہے ان کے پروں سے جتنے قطرے پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ وہ گریں گے زمین پر، اللہ تعالیٰ اتنے ہی فرشتے پیدا فرمائے، اور وہ فرشتے قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکات ہیں، اور اگر بندہ کثرت کے ساتھ بار بار یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ دیکھو، اور کئی ایسی عبادات ہیں جو ریاکاری میں شمار ہو سکتی ہیں، لیکن درود و سلام کا ایک ایسا وظیفہ ہے وہ بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، چلتے پڑھے، پھرتے پڑھے، اونچی آواز میں پڑھے، آہستہ پڑھے، لیکن وہ ریاکاری میں شمار نہیں ہے۔ درود و سلام اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ حضرات گرامی، اب بات یہ ہے رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، اور الحمدللہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ رمضان المبارک کی قسمت والوں کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دے گا، قسمت والوں کو یہ روزے ملیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلی امتوں کے فرض کیے گئے، اس لیے تاکہ ہم پرہیزگار ہو سکیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ ہی روزے فرض کیے ہیں۔ حضرات گرامی، اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک یعنی کہ رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک سجدے کے بدلے
1500 नेकियां अता फरमाते। फिर ये सिर्फ 1500 नेकियां ही नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से उस बंदे के लिए और भी बड़े मकामात हैं कि नेकियों के साथ साथ ये है कि बंदा जो एक सजदा करता है, अल्लाह ताला उस बंदे का एक जन्नत में खूबसूरत महल तैयार फरमाएंगे एक सजदा करने वाले के लिए। और वो जो महल है उसके कमों पे 60,000 दरवाजे होंगे। उस महल के 60,000 दरवाजे होंगे। उसके जो तख्त है सोने के हीरे जवाहरात के तख्त लगे हुए होंगे। जिसने रमजान मुबारक में एक सजदा किया, और फिर अल्लाह की कुदरत का निजाम ये है कि जिसने एक सजदा किया उस बंदे के लिए उस महल के अंदर एक खूबसूरत एक दरख्त लगाया जाएगा जिसका साया इतना वसी होगा कि बंदा 500 साल घोड़े पे सवार होकर उसका साया खत्म करना चाहे तो उसका साया खत्म नहीं होगा। इतना वसी वो दरख्त होगा। ये किनको इनाम मिल रहा है? ईमान वालों को, जिन्होंने रमजान मुबारक में एक सजदा किया, तो जिन्होंने पूरा महीना ही रमजान मुबारक में अल्लाह की इबादत में गुजारा, अल्लाह के जिक्र में गुजारा, तो अल्लाह ताला उनको कितना बड़ा इनामात और शानों के साथ नवाजेंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और रमजान मुबारक की आमद करीब है, उसकी हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन आले रसूल की शहादतों की अज़मत के सदक़े तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।